کا ہونا یعنی مقصد جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے بیویوں میں اور اولاد میں، کاروبار میں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف ہے، حضور سید عالم کا ارشاد ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. فرمایا دنیا سارا متاع ہے اور دنیا کا سب سے بہترین متاع اور سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہے. متاع مین تا الف اور عین. متاع کا معنی ہوتا ہے ایسی چیزیں جس کو بندہ وقتی طور پر استعمال کرتا ہے، وہ چیز جس کو بندہ وقتی طور پر، جس طرح میں اور آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور راستے میں کہیں سٹاپ آ جائے، ہم چائے کے لیے رک جائیں تو اتنی دیر ہی ہم بیٹھتے ہیں جتنا دیر ہم نے وہاں پر سٹاپ کرنا ہے پھر آگے نکل جانا ہے. تو اس کو کہتے ہیں متاع. جس جگہ سے بندہ تھوڑا سے فائدہ اٹھائے اور اصل منزل کی طرف پہنچے. تو سرکار فرمائے یہ ساری دنیا متاع ہے جو وقتی گزرگاہ ہے تمہارے لیے. الدنیا فرما دنیا متاع، دنیا ایک وقتی گزر بسر اور وقتی طور پر محدود طور پر استعمال اور برتنے کی جگہ ہے. اور فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. لیکن اللہ نے جو انعامات رکھے اس وقتی دنیا کے اندر، اس میں سب سے بڑا انعام جو اللہ نے مرد کے لیے رکھا ہے وہ نیک بیوی ہے. یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 3544 ہے. کتاب الرضا میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا. یہ بھی ابو داؤد شریف میرے سامنے ہے اور کتاب الزکوٰۃ میں حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو سیاستہ کے اندر بڑی معتبر سنن کی کتاب ہے، اس میں حضور سید عالم کا خطبہ نقل کیا. اس کے آخری جملے یہ تھے ثم قال له الا اخبرك بخير ما يكنز المرء. سرکار نے صحابہ کو کئی چیزیں بیان کی اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین چیز نہ بتاؤں جس کو ایک مرد ایک انسان جمع کرتا ہے. فرمایا الا اخبرك بخير، کیا میں تمہیں سب سے بہترین چیز کی خبر نہ دوں؟ ما یکنز المرء، جس کو ایک مرد ایک انسان جمع کرتا ہے ان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے. آگے حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نیک بیوی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کون نیک بیوی جس کو نعمت قرار دیا گیا؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب مرد اس کو دیکھے تو اس کو دیکھنا وہ مرد کے لیے خوشی کا باعث بن جائے، وہ عورت اس کے لیے خوشی کا باعث بنے. اس میں بڑی فصاحت ہے اور اس لفظ کے اندر بڑی معنویت ہے کہ فرمایا اس کا لباس، اس کا اخلاق، اس کی زینت جو مرد کے لیے تسکین کا باعث بنے. اس لیے فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب بندہ نکاح کرے تو اس کے خاندان کو دیکھے، اس کے مال کو دیکھے، اس کے حسن کو دیکھے یا اس کے دین کو دیکھے. حضور نے فرمایا دین کو دیکھو، کیونکہ دین ہی سب سے بڑی دولت ہے، دین ہی سب سے بڑا حسن ہے. دین ہوگا تو اسے پتا چلے گا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، برداشت کیا ہے، مزمحل معاملات کے اندر شوہر کا سہارا بننا کیا ہے، اس کے ساتھ لے کر چلنا کیا ہے. تو یہ بخاری کی حدیث جناب رسول اللہ فرماتے 4 چیزیں، بندہ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتا ہے، یا تو اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. تو یا رسول اللہ ہم کس چیز کو دیکھیں عورت کے اندر اور اس کو ترجیح دیں؟ تو حضور نے فرمایا دین کو. تو یہاں حضور نے فرمایا کہ بندہ جو اپنے لیے جمع کرتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ المرأة الصالحہ، وہ جو ہے وہ نیک بیوی ہے. کیا مراد نیک بیوی سے؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنی ذات سے اس مرد کو خوش کر دے، وہ اس کے لیے مسرت کا، سرور کا باعث بنے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب شوہر اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کے لیے وہ آگے بڑھ جائے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب شوہر نہ ہو تو اس کے پس پشت گھر میں اس کی امانت کی حفاظت کرے. تو یہ 3 چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرأۃ الصالحہ کے اندر یہاں پر ذکر کیا، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا تھا سورہ آل عمران کی آیت جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اپنے دین اور اپنے رویے اور اپنے اخلاق کو صراط مستقیم پر ڈھالنے کے لیے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کہ اللہ نے عورتوں کی محبت کو، اولاد کی محبت کو، دھن مال کی محبت کو، اس کی کشش
تمہارے اندر پیدا کی ہے کہ تمہاری طبیعت فوراً اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، تو اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ بیوی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا